بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمارا، اور ٹاپک ہے گناہوں سے رشتہ۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے جس طرح نادرا میں جاتے ہیں نا ہم، وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے، شناختی کارڈ بنوانے کے لیے، تو ایگزیکٹو ٹوکنز والوں کی فیس زیادہ ہوتی ہے، ان کو پریورٹی ٹوکن ملتا ہے۔ باقی لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایگزیکٹو ٹوکن والوں کو پہلے بلا لیا جاتا ہے پریورٹی کے اوپر۔ رب سے گناہ گاروں کا وہی رشتہ ہوتا ہے، ان کو پریورٹی ٹوکن ملتا ہے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے بتائی کہ جو نیکیاں کرتے ہیں، ثواب کرتے ہیں، ان کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا کہ ٹھیک ہے بھائی، مرو گے آؤ گے تو جتنی نیکیاں کی ہوں گی اس کے حساب سے جنت مل جائے گی، لیکن گناہوں کا بولتا ہے نقد حساب ہوتا ہے۔ یہیں کہ یہیں رب کہتا ہے کہ بھی گناہ کر لیے کوئی بات نہیں، یہیں پہ معافی مانگ لو، یہیں پہ توبہ کر لو، یہیں بخش دوں گا۔ ہاں دیکھو، کسی کو بتانا نہیں، اگر بتا دیا نا تو نہیں بخشوں گا۔ یہ تمہارے میرے بیچ کا معاملہ ہے، اپنے بیچ میں سولو کر لو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں بخش دوں گا۔ کتنے کر لو گے، جتنے کر لیے کوئی بات نہیں، ندامت لے کے واپس آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگ لو، میں بخش دوں گا۔ مر گئے نا، اب توبہ ختم ہو گئی، مرنے کے بعد نہیں بخشے جائیں گے۔ اب بخشتے اللہ میں حشر میں جس کے چاہے بخشتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ بندہ خود سے معافی نہیں مانگ سکتا، تو آپ کے کہنے پہ نہیں بخشے جائیں گے۔ آپ کو کہنے پہ بخشوانے، آپ زندگی میں بخشوا لیجئے۔ وہ چچا غالب کا زبردست شعر ہے کہ نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں دل میں آتی ہیں، بہت سارا گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے، اور گناہ ہو بھی جاتے ہیں، انسان ہے تو اس سے گناہ ہوں گے ہی نا۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ گناہوں کے اوپر واپس پلٹ کے نہ جائیں، گناہوں پہ پلٹ کے ندامت نہ ہو، گناہوں میں پلٹ کے آپ اللہ سے معافی نہ مانگیں۔ گناہ جب تک ہو نہ جائیں تب تک فکر کریں، ایک دفعہ گناہ ہو جائے اب ٹینشن نہ لیجیے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیے، گڑ گڑائیے، بات کیجیے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجیے۔ یہ پوری کی پوری جو کائنات ہے نا، پوری کی پوری جو یونیورس ہے، اس نے سرنڈر کیا ہوا ہے۔ چاند تاروں نے کیا ہوا ہے، گلیکسیز نے کیا ہوا ہے، ملکی وے نے کیا ہوا ہے، چاند سورج نے کیا ہوا ہے، سمندر، ہوا، پانی، پہاڑ، volcano سب نے کیا ہوا ہے۔ انسان کے پاس چوائس ہے، یہ سرکشی کر سکتا ہے یا چاہے تو سرنڈر کر دے۔ آپ سرنڈر کر دیں، اور اللہ سائیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، تو دیکھتا ہے میں ایک گناہ میں بار بار اسی بار واپس آ کے میں پھنس جاتا ہوں، اللہ سے معاف کر دے۔ آئندہ پوری کوشش کروں گا کہ نہیں کروں، اگر ہو جائے پھر معاف کر دینا میرے مالک۔ واپس جاتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں۔ بچہ بھی سوری بولے نا اپنی ماں سے تو وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے، باپ بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ فقیر بھی آپ سے آ کے بار بار مانگے نا، ایک دفعہ مانگے، دو دفعہ مانگے، تین دفعہ مانگے، آپ سے چھوکے دے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود بولتے ہیں گناہ ہو گئے میرے پاس آؤ، میں بخش دوں گا۔ اللہ کے پاس چلے جائیں، پرچار نہ کیا کریں، اور کوشش کرا کریں کہ دعا مانگا کریں۔ ہم عجیب و غریب دعائیں مانگتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ رزق بڑھا دے، اللہ جاب مل جائے، اللہ گرین کارڈ مل جائے، اللہ امریکہ بھیج دے، ملک سے باہر نکل جائے۔ ہم یہ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ سائیں گناہ کی توفیق چھین لے، اللہ سائیں ہم سے گناہ نہ ہو، اللہ سائیں گناہوں کو میرے لیے مشکل کر دے، ثوابوں کو میرے لیے آسان کر دے، نیکیوں کو میرے لیے آسان کر دے۔ اور جو گناہ گار جو ہوتے ہیں نا، گناہوں سے نفرت تو سمجھ میں آتی ہے، گناہ گاروں سے نفرت نہ کیا کریں۔ کب کس کا اللہ سے کیا معاملہ ہے ہمیں کیا پتہ۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، سارے گناہ بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ سے فرمائیں گے کہ ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بھر دو۔ اب جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے اس کو فائدہ ہو جائے گا، اتنی زیادہ نیکیاں مل جائیں گی، اور جنت میں چلے جائے گا۔ اب وہ شخص آپ کے سامنے کیا ہے، وہ زانی ہے، شرابی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی قدرت نے آپ کو آزمائش بنا کے آپ کے لیے رکھ دیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی کھلی اڑائیں، اس کا مذاق اڑائیں، اور آپ پکڑے جائیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا اچھا انٹرسٹنگ بیان سنا، وہ کہنے لگا کہ کوئی شخص اگر 4 شادیاں کرتا ہے اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی جسمانی سکون کے لیے کرتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اس کے اوپر ہنسے، تانا دے یا اس کو کچھ سنائے تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے جو جائز انجوائمنٹ کی چیزیں دی ہیں اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، قرآن آیت کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں گناہوں پہ تانا دینا تو بہت دور کی بات ہے، لوگ تو ثواب پہ تانا دیتے ہیں، داڑھی پہ تانا دے دیتے ہیں، کسی کی ملٹیپل شادیاں ہو گئی تو اس کو تانا دے دیتے ہیں، کوئی حلال رزق میں محنت مزدوری کر رہا ہے تو بولتے ہیں اپنا حلیہ کیا بنایا ہوا ہے، دیکھو مٹی والے ہو گئے، ان تمام باتوں پہ تانا دیتے ہیں۔ آپ سے ایک بات عرض کروں، میں نے اپنے دوست سے سیکھی ہے کہ جس شخص میں کوئی کمی اگر تقدیر کی وجہ سے، اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، وہ موٹا ہے، کوئی برس کا داغ ہے، کوئی اور مسئلہ جس میں اس کی کوئی چوائس نہیں تھی، اس کی کوئی چوائس نہیں تھی وہ کہاں پیدا ہو، اس کی کوئی چوائس نہیں تھی اس کا کلر کیا ہو، اس کی کوئی چوائس نہیں تھی اس کا قد کیسا ہو، اس کا جسم کیسا ہو، اگر آپ اس کے اوپر تانا ماریں گے نا تو قدرت کی بڑی بری پکڑ آئے گی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں
جو ہمیں گنہگار نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اور ہم زبان سے حملے پہ حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ زبان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے نیچے اگر کوئی اللہ کا بندہ آ گیا نا تو اپنی آہوں کے حصار میں آپ کی دعائیں راکھ کر دے گا۔ امید کرتا ہوں یہ مشکل باتیں ایک نہ ایک دن زندگی میں ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔ میرے سے جیسے گناہ گاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔